شرطیہ طلاق اس کو کہتے ہیں طلاق معلق، کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو طلاق ہوگی۔ حنفی مسلک میں تو ہو جاتی ہے، باقی اب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قسم ہو جاتی ہے، کفارہ ادا کرے۔ زندہ کے لیے بھی نفلی عبادت کر کے ثواب بھیجیں۔ سردیوں میں فجر سے پہلے اگر احتلام ہو جائے اور غسل نہ کر سکے، سردی کی وجہ سے پانی گرم کر کے غسل کر لے۔ سردی کا کیا مطلب؟ غسل کے بغیر تو نماز نہیں پڑھ سکتا، ناپاک ہے۔ تہجد میں 4 رکعت نہیں 8 رکعت تہجد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی اربعا 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے شادی شدہ بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے، ان کے بچے دادا کی وراثت میں دادے کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، وہ اپنے باپ کے وارث ہیں، دادے کے نہیں۔ میری بیٹی عائشہ بیمار، اللہ شفا دے۔ ایک آدمی نے اور بھی گناہ کیے، زنا بھی، جب توبہ کر لی تو کیوں خواہ بیچارے کو شرمندہ کرتے ہو؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب آدمی توبہ کر لیتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ عبد الجبار کی والدہ فوت ہوئی، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ میں ایک ٹیچر ہوں، لڑکیاں لڑکے سب کلاس میں ہوتے، آپ کوشش کریں کہ ان کے چہرے پہ نظر نہ پڑے، جتنا بچ سکتے ہو بچو، اور کیا حل ہے، دوسری جگہ نوکری ڈھونڈتے رہو۔ ترک لوگ جب حضور کا نام لیتے ہیں تو سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے تم انگوٹھے چومتے ہو، ان کی بھی عادت ہے، تمہاری بھی عادت ہے، نہ وہ شریعت ہے نہ یہ شریعت ہے۔ بھائی سب علماء حق پہ ہیں، تمام ائمہ اربعہ کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، سب علماء برحق ہیں۔ اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ جو اختلاف ہے یہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا، عشاء کی نماز کوئی امام یا کوئی مولوی کہتا ہے کہ 5 رکعت پڑھا کرو، سب کے نزدیک 4 ہے، 4 ہی رہے گی۔ باقی کسی نے آمین زور سے کہہ دیا، کسی نے آہستہ کہہ دیا، کسی نے فیدین کر لیا، کسی نے نہیں کیا، کسی نے ٹانگیں زیادہ کھول دی، کسی نے تھوڑی کھول دی، یہ کوئی مسئلے نہیں ہیں، یہ تو فروعی مسائل ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، خاوند نے بھی غصے میں کہا کہ اچھا ہو گئی، پھر ہو گئی۔ عورت کو دوسرا عمرہ کرنا ہوگا، مسجد عائشہ، غسل ضروری پہلے میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ حضرت حکیم عبدالہادی کروڑ پکا والے بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے، ہم تو کسی سے نہیں لڑتے۔ کہتے ہیں کہ جب قیامت میں لمن الملک اليوم کا اعلان ہوگا، سب ہوں گے تو تب ہی تو اعلان ہوگا، جب کوئی نہ ہو تو کس کو اعلان ہوگا؟ یعنی سب ہونے کے بعد آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بادشاہ ہوں، اس لیے حکم ہوگا لمن الملک اليوم، اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ملتان میں حیاتی اور مماتی لوگوں کا جھگڑا ہے، اللہ دونوں کو ہدایت دے، بس ہم تو دونوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بلا وجہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، کفر کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندے مسلمانوں کو جوڑنے کا وقت ہے کہ توڑنے کا وقت ہے؟ عمرہ کرنے والے کو رمل بھول گیا، چوتھے چکر میں یاد آیا، یاد چوتھے چکر کے بعد تو رمل ہوتا ہی نہیں کیا کوئی بات نہیں، رمل کرنا سنت ہے، نہ کرے تو کوئی دم نہیں۔ سسر اپنی بہو کو اگر شہوت سے ہاتھ لگا دے تو اس پر بیٹی، اس کے بیٹے پر بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ اللہ کا حکم یہی ہے، اس لیے ہو جاتی ہے کہ اب وہ سسر کی بیوی ہے یا بیٹے کی بیوی ہے، پہلے آپ بھی تو یہ فیصلہ کر لینا، اس لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی ناحق قتل ہوا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ شہید ہے، مظلوم ہے۔ مسلم اور غیر مسلم ایک برتن میں پانی پی سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ پیر محمد شاہ صاحب مسکین پور شریف والے کی بمشیرہ بیمار ہے، اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ میرا بھائی یہ مسئلے ایسے نہ پوچھا کرو، اب جیسے خامن نے 3 طلاقیں دی ہیں تو عورت پر حلال نہیں ہوگا جب تک کہ حلالہ نہ کرائے۔ اب کوئی کہے کہ طلاق تو خامن نے دی ہے، وہ حلالہ کیوں کرائے، اس کو سزا کیوں ہے؟ تو جب وہ پہلے کے بعد لوٹنا چاہے گی تو تب حلالہ ہوگا نا، نہ لوٹنا چاہے تو کوئی حلالہ نہیں۔ اللہ اس کو سزا دے رہے ہیں کہ جس ظالم نے تمہیں پہلے 3 گولیاں ماری ہیں پھر اسی کے بعد جانا چاہتی ہو، تاکہ نہ جائے اس کے پاس، تم نہ جاؤ تو کوئی حلالہ نہیں۔ اگر جدے جائیں تو وہاں سے عمرہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ درود شریف جب مواجہہ شریف میں پڑھیں گے، صلاۃ و سلام تو حضور سنتے ہیں، دور سے پڑھا جائے درود شریف تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔
عورتیں غیر مردوں کے سامنے نماز میں چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، سب نماز میں ہوں گے، وہ عورتوں کو تھوڑا دیکھیں گے۔ بسم اللہ کا قرآن پاک تو کوئی نہیں ہوتا کہ انگلی رکھ دیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہ تو بدعت ہے۔ نئی جوتا پہن کے طواف کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اگر جوتا پاک ہے اور نیا ہے کوئی حرج نہیں۔ سفر کے بعد جب گھر پہنچے، نماز کا وقت گزر گیا، اب قصر نہیں پڑے گا، پوری پڑے گا، گھر آ گیا ہے نا وہ۔ بہرحال کہ یک رکن یمانی سے حضرت علی کی والدہ نکلی تھی، یہ جھوٹ ہے، یہ بھی شیعہ نے گھڑا ہوا ہے کہ حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، چلو حضور تو باہر پیدا ہوئے، پھر حضور سے بھی افضل ہو گئے۔ احرام کی حالت میں صابن سے ہاتھ دھویا، 2-3 ریال خیرات کر دیں، کہتے جی آپ کرسی پہ بیٹھا کریں، یار کرسی بڑی بے وفا ہوتی ہے، ایسے میں نیچے ہی ٹھیک ہوں۔ عمر 80 سال ہے، یادداشت کی کمزوری ہے، تو اس عمر میں تو کمزوری ہوتی ہے، اس کا کیا دوا ہے بھائی؟ من نعمر ننکسہ فی الخلق، یہ تو اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے، جب عمر زیادہ ہوگی بندہ بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ بہرحال آج کل چائنا والوں نے ایک علاج نکالا ہے، اگر آپ نے اپنے باپ کو ٹھیک کرانا ہے نا، 30 لاکھ لیں گے، باپ تمہارا جوان ہو جائے گا۔ ویسے وہ علاج کرانا حرام ہے، کیونکہ وہ ظالم یہ کرتے ہیں کہ کسی حاملہ عورت کا بچہ جب پیدائش کے قریب ہونا، اس کا جین لے لیتے ہیں، وہ بچہ پیٹ میں ہی مر جاتا ہے۔ تو ایک کو قتل کر کے دوسرے کی زندگی بناؤ تو حرام ہے۔ وہ کما رہے ہیں، شوق ہے، لوگوں کو پیسے مل گئے۔ جس آدمی کو نیند ہے گویا وہ بھی تو ایک قبض ہے، لیکن قبض کے بعد وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ یہ تو الٹا حیات والوں کی دلیل ہے، نہ کہ ممات والوں کی دلیل ہے۔ میں انڈیا میں رہتا ہوں، 30 سال سے غیر مسلموں کا میری جائیداد پہ قبضہ ہے، مقدمہ چل رہا ہے، اللہ آپ کی مدد کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ میرے چھوٹے بھائی نے تیاری کر رکھی تھی، میری نوکری کا مسئلہ ہے، ابھی نہیں جا سکتے، بعد میں چلے جائیں گے، رہ گیا، لیکن زندگی نے اس کا ساتھ نہ دیا، رمضان میں انتقال کیا، اللہ مغفرت فرمائے، اس کی طرف سے تم عمرہ کر لو۔ مدینے سے آتے ہوئے عورت حیض کی حالت میں تھی، میقات سے عمرے کی نیت کی، تلبیہ پڑھی، ہوٹل آ کر ساس سسر کے حکم پر خوشبو والے صابن سے مجبوراً برتن دھوئے۔ بہرحال صدقہ کر دو، تم احرام میں ہو، اپنے آپ کو احرام میں سمجھو، آئندہ ساس سسر کہے کہ خوشبو لگاؤ، اس کا کیا تعلق ہے؟ بالکل نہ لگائیں، آپ احرام میں ہیں، جب پاک ہو جائے تو عمرہ کریں، کیونکہ آپ میقات سے نیت کر کے آئی ہیں، لبیک پڑھ کے آئی ہیں۔ میرے شوہر کا نام توحید ہے، نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرے بھائی پر جادو کا اثر ہے تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کریں، اس کو کہیں کہ ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ میرے بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک آپ کو صبر دے، وہ قیامت میں انشاءاللہ آپ کی شفاعت کرے گا۔ میری والدہ ہسپتال میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے کا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہاتھ دھوتے ہوئے کلمے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کہ ہم مسلمان تھوڑے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ تو حمام میں ننگے کھڑے ہو کر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ و انا الیہ راجعون۔